بخاری صاحب بچپن میں حضرت امام کی جو ملاقات ہوئی مامون الرشید عباسی سے وہ بتائیے ذرا، بہت ہی میں تو جب بھی وہ سنتا یا پڑھتا ہوں بالکل دنگ رہ جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ حضور والا۔ اسی بات سے جہاں حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اختتام فرمایا کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ غواص بحر القدم کا معنی تو یہ ہوگا کہ آپ غوطہ خور ہیں اس سمندر میں جو اللہ کے ازلی علم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن میں جانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی صرف کوئی ایک آیت نہیں ہے کہ آپ آیت مودت کی بات کر لیں یا آیت اطعام کی بات کر لیں یا آیت تطہیر کی بات کر لیں، بلکہ الحمد سے لے کر بالناس تک اہل بیت قرآن کا مستقل موضوع رہے سبحان اللہ ہمیشہ۔ تو قرآن پاک کی تفسیر یقیناً حضرت امام فخر الدین الرازی نے بڑی خوبصورت فرمائی ہے، جناب طبری نے، قرطبی نے، ابن کثیر نے، سیوطی نے، لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام سے یا جناب امام حسین علیہ السلام سے، حضرت باقر العلوم سے زیادہ بہتر کون قرآن کو جانتا ہے؟ تو ان ہستیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا ہوگا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر ان ہستیوں کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ ایک چیز کو رکھیں گے دوسری کو چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے دین تو مکمل نہیں ہوگا۔ محیط الفضل والکرم، یعنی اللہ رب العزت نے جتنا بھی فضل و کرم آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ محیط ہیں، آپ گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو، احاطہ کر رکھا، احاطہ کر رہے ہیں۔ اور صرف 25 سال کی عمر، جس طرح قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، اتنی مختصر سی حیات پاک میں اللہ رب العزت نے آپ کو سارے کمالات عطا فرمائے۔ اب ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، جو لوگ تاریخ ادب عربی جانتے ہیں، وہاں نام آیا جاحظ کا۔ جاحظ آپ کے بارے میں یہ عرض کرتا ہے کہ آپ ہوا زاہد عالم ناسک شجاع جواد طاہر تقی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عالم بھی بنایا ہے اور ساتھ زاہد بنایا ہے۔ حضور آج المیہ یہ ہے کہ عالم تو بہت ہیں لیکن عالم زاہد کوئی نہیں، زاہد عالم کوئی نہیں۔ تو آپ کی ہستی میں یہ دونوں چیزیں میرے رب نے جمع فرما دیں۔ آپ عالم بھی ہیں، آپ زاہد بھی ہیں، آپ عابد بھی ہیں، اور آپ شجاع بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جہاں ہمیں عابد نظر آتا ہے وہاں اس کا شجاع ہونا، بہادر ہونا آج ہمیں نظر نہیں آتا، کم ہے بہت یہ ساری چیزیں۔ لیکن جو مولا علی کا خون مبارک ہے وہ عابد بھی ہوگا، وہ زاہد بھی ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا، وہ شجاع بھی ہوگا، اور وہ شجاع بھی کوئی عام شجاع نہیں ہے، وہ طاہر بھی ہے، وہ تقی بھی ہے، اور جواد بھی ہے۔ یعنی آپ کسی بھی لغت میں جو بھی اوصاف دیکھ سکتے ہیں، کسی کے کمالات دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان ہستیوں میں وہ سارے جمع فرما دیے۔ حضور والا، شجاعت اگرچہ بجائے خود ایک پازیٹیو لفظ ہے، لیکن ہمیں یہاں پھر کہہ دینا چاہیے احتیاطاً کہ شجاعت حسنہ، جی کیونکہ ایک شجاعت ایسی بھی ہے بالکل ٹھیک جس میں بربریت آ جاتی ہے اور آپ بہادر بنے پھرتے ہیں اور حق باطل آپ کے لیے گمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ حضور والا محمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ یحمد حمدن بعد حمدن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، آپ بھی محمد ہیں، آپ کا یہ فیض ہے، آپ بھی محمد ہیں، تو اللہ رب العزت نے ساری صفات کا آپ کو جامع بنایا ہے، یہ سارے کمالات عطا فرمائے۔ اور اس خاص واقعے کی طرف آپ نے حکم ارشاد فرمایا جو بالکل آپ کی عمر مبارک اس وقت 9 سال ہے۔ اچھا 9 سال عمر مبارک ہے، اور وہ واقعہ آپ کی فہم و فراست پہ، آپ کے تدبر پہ، اور آپ کے شجاع ہونے پہ، آپ کی طہارت پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ عباسی حاکم مامون الرشید۔ اور جس طرح آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، میں بھی ایک جملہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو آئے تھے اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے، دنیا نے دیکھا انہوں نے خود اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے مارا۔ یہ امین کس کے ہاتھوں سے مارا گیا ہے؟ بھائی کے ہاتھوں، اسی مامون کے ہاتھوں سے۔ وہ امین اس مامون کے ہاتھوں سے مامون نہیں رہ سکا، کیا بات، کیونکہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، انہوں نے رسول اللہ کے خاندان کو ختم کرنا تھا، یہ تو خود اپنے ہاتھوں سے ختم ہوئے۔ یزید نے جب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے لے کر علی اصغر تک کو قربان کیا ہے تو زمانے نے ظاہری طور پہ یہ سمجھا کہ یزید فتح یاب ہو گیا، لیکن یزید کا یا آل یزید کا اقتدار تو ختم ہو گیا۔ اگلے 70 سال تو بنو امیہ کی دوسری شاخ میں جو بنو مروان ہیں ان کے پاس رہا، ان کے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ یہی بنو عباس کا حال ہوا،
جب محبت کی ہے رسول اکرم کے قدموں میں، اہل بیت کے قدموں میں جو جھکا ہے میرے رب نے اسے بلندی عطا فرمائی ہے، وہی مامون رہا ہے حقیقی طور پہ۔ میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں حضور والا، یہ سارے نام کے معتصم ہیں یا کوئی متوکل ہے یا واثق باللہ ہے، حقیقت میں تو یہ ہستیاں ہیں جو واثق باللہ بھی ہیں، متوکل بھی ہیں، میرے رب نے انہیں یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ تو نام نہاد تھے، یعنی نام اتنے اچھے رکھے ہیں لیکن کردار میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو مامون الرشید گزر رہا تھا، شاہی قافلہ جا رہا، بچے کھیل رہے تھے اور آپ ساتھ ان کی، آپ کھیل نہیں رہے تھے، آپ بچوں کی سرپرستی فرما رہے تھے، اور وہ جب گزرا تو بچے بھاگ گئے خوف کی وجہ سے بادشاہ کو دیکھ کے، اس کا کر و فر دیکھ کے، لیکن آپ وہاں تشریف فرما رہے، کیونکہ 9 سال کی عمر میں بھی آپ شجاع تھے، یعنی شجاع کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 18 سال کی عمر میں جا کے ہوئے، آپ وہیں تشریف فرما رہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ سارے بچے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو رستہ تنگ ہوتا تو میرے جانے سے وسیع ہوتا کہ آپ کی سواری گزر جاتی، تو رستہ تو پہلے ہی وسیع ہے تو میرے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یا میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوتا کہ مجھے آپ کا خوف ہوتا یا جرم ہوتا تو میں ہٹ جاتا، یا آپ کے بارے میں میرا کم از کم اتنا گمان ضرور ہے کہ تو بے گناہ کو سزا کوئی نہیں دے گا، اسے تنگ نہیں کرے گا۔ تو ان 3 چیزوں نے مجھے یہاں سے ہٹنے نہیں دیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ 9 سال کا بچہ اتنے فہم و فراست سے بات کر رہا ہے، پھر آگے گزر گیا اور آگے شکار کے لیے وہ جا رہا تھا۔ جب شہر سے باہر نکلا تو اس نے اپنا باز بھیجا شکار کرنے کے لیے، اور وہ اپنی چونچ میں مچھلی لے کے آیا۔ اب میں اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب وہ واپس آیا اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں اس مچھلی کو لیا اور اوپر کپڑے کے ساتھ اسے بند کر دیا تاکہ نظر نہ آئے، اور دیکھا کہ حضرت وہیں تشریف فرمائے جہاں پہلے تھے، اور بچے اب بھی کھیل رہے ہیں، بچے پھر بھاگ گئے، آپ وہیں تشریف فرما رہے۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے علم لدنی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ خلیفہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، حاکم وقت، اللہ رب العزت نے اپنے دریائے قدرت میں مچھلیاں پیدا کر رکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اور سلاطین وقت انہی مچھلیوں کا شکار کر کے اپنے باز کے ذریعے اب اہل بیت نبوت کے علم کا امتحان رہے۔ تو آپ نے ایسا جواب دیا کہ جس کے بعد وہ بالکل بے خود ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بچپن میں ان ساری صفات کا آپ کو جامع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔